ترقی میں اپنا خون اور پسینہ شامل کرتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس طبقے کے لیے جو کہ مزدور جس کو ہم کہتے ہیں اور اس ملک کے لیے جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، ان کی جو سوچ کا جو محور ہے وہ مزدور کی فلاح اور ان کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی ترجیحات میں سے سب سے بڑی ترجیح، پہلی ترجیح مزدوروں کی فلاح کے لیے رکھی. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مزدور جب یہ شہروں میں آتے تھے تو کبھی ان کو دہاڑی ملتی تھی، کبھی ان کو نہیں ملتی تھی. تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسلامی فلاحی ریاست کے اصولوں اور روح کے مطابق ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا جو کہ اس وقت یہ کرونا وبا آئی بھی نہیں تھی. وہ ایسا ایک سسٹم بنایا جس میں کہ مزدور جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے شہروں آتا تھا اور سڑکوں سے اٹھا کر اس کو ایک ایسی اس کو ریاست کا مہمان بنا دیا. نہ صرف یہ بلکہ ان کو عزت کے ساتھ نہ صرف رہائش کا بندوبست کیا پناہ گاہ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لنگر خانے جس سے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکتا ہے، اور وہ مزدوری یا وہ دہاڑی جو اس کو ملتی تھی وہ اس کی بچت بھی ہوتی تھی اور وہ اپنے خاندان کو بھیج کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا تھا. صرف یہی نہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے جو صحت کے حوالے سے، کیونکہ صحت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کسی کو دیکھتا نہیں اور نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، انہوں نے ایک زبردست پروگرام شروع کیا جو کہ ہم صحت کارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. اب صحت کے کارڈ کی وجہ سے ان کو جب آپ کو ایک جو منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لائف کی، وہ ہوتی ہے کہ ایک رہائش، کھانا اور صحت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو اور خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ایک اور غریبوں کے لیے انہوں نے اپنا ایک اور انیشیٹو لیا. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آئے تھے سعودی عرب کے ولی عہد تو انہوں نے، میں اس میں موجود تھا اس ضیافت میں جس میں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں اور کوئی ریکویسٹ نہیں کی سعودی ولی عہد سے، بلکہ ان سے صرف یہ کہا کہ ہمارے مزدوروں کا آپ خیال رکھیں. ان کی دل سے یہ آواز نکلی کہ آپ ہمارے مزدوروں کا خیال رکھیں اور ان کی فلاح بہبود کا بھی خیال رکھیں. اور نہ صرف یہ کہ جو سعودیہ میں جو جیل میں پڑے مزدور تھے ان کا رہائی کی بھی ان سے ریکویسٹ کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کئی ہزاروں جو مزدور جو کہ سعودی عرب کے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کی واپسی بھی ممکن بنائی. اسی طرح ملیشیا سے اسپیشل جہاز بھیج کر ان کو واپس لائے. اور جو کرونا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ سب سے زیادہ بوجھ اور تکلیف وہ پڑی اس طبقے پہ جس کا کہ آج دن ہے، وہ ان کی جو ایک پروٹیکشن تھی، جو ان کی جو ایک دہاڑی، جو ان کی مزدوری، اس سے وہ بالکل محروم ہو گئے. تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے تو ان کو یہی احساس، ان کو یہی اس چیز کا خدشہ تھا کہ ان کا کیا ہوگا. یعنی کہ عمران خان کی جو بھی پالیسی رہی ہے اس کا جو محور ہے وہ مزدور ہی رہا ہے. انہوں نے
احساس پروگرام کے تحت پہلے تو ان کے لیے 200 ارب کا پیکیج دیا، پھر اس کے ساتھ احساس پروگرام کے لیے کے ذریعے 12,000 روپے ان مزدوروں تک، ان غریب لوگوں تک بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے آرگنائزڈ عزت نفس ان کی برقرار رکھتے ہوئے وہ ان تک پہنچائے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو مالکان ہیں، جن کی صنعتیں ہیں، جن کی کاروبار ہیں، ان کو بھی اس بات پہ راغب کیا کہ اگر آپ مزدوروں کی تنخواہیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی ہم کئی مراعات دیں گے، جس کی وجہ سے آپ یہ کر سکیں کہ آپ غریبوں کی اور مزدوروں کی خاص طور پہ مدد کر سکیں۔ غرض یہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے، جو اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے کہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے وہ مزدور کی بھلائی اور فلاح کے لیے کیے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر جو کہ ایک درد دل رکھتا ہو اس محروم طبقے سے، اس سب سے ایک جسے ہم کہتے ہیں ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی، جس میں کہ اس کا کوئی والی وارث ہوتا نہیں ہے، تو ریاست کو اس کا والی وارث بنایا اور جو بھی اقدامات کیے وہ اسی ڈائریکشن میں کیے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیے، اور جس کا کہ ہم اگر چاہتے تو یہی جو فنڈز کی تقسیم ہے یہ اپنے سیاسی جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، یا ان کے ذریعے کرتے تو شاید یہ خدشہ پیدا ہوتا کہ شاید ہم نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازا ہے۔ تو خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ اس کو بغیر کسی سیاسی فائدے حاصل کرنے کے ہم نے ایک ایسا میکنزم ڈیوائس کرنا ہے جو کہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور منظم طریقے سے ان تک یہ رقوم پہنچائی جائیں۔ ہمارا ابھی بھی یہی ہے، اسی وجہ سے ہم پہ کچھ کرٹیسزم بھی ہوا، کچھ انڈسٹریز ہم نے کھولیں، اسپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری، اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہم نے کسی ایسے طبقے کے لیے نہیں رکھی جو کہ آلریڈی بہت ہی مراعات یافتہ ہیں۔ یہ خان صاحب نے کیا اس لیے کہ اس سے جو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا وہ مزدور کو ہی ہوگا، کہ اس کو دہاڑی ملے گی۔ وہ کنسٹرکشن میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مزدور کا رول ہوتا ہے، اور اسی طرح فیکٹریز میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو لاک ڈاؤن کا جو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ایک کانسیپٹ دیا، جس میں کہ ہم پہ کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن جب آپ کے لیڈر کی سوچ ایک اس طبقے کی طرف ہو جو کہ وہ انہی کے بارے میں سوچتا ہو کہ ان کو کیسے جو ہے تو 2 وقت کا کھانا اور عزت کے ساتھ ان کو کوئی ایسی فیسلٹیز دیے جائیں۔ ناظرین، وفاق کے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی سوچ کا محور مزدور کی فلاح ہے، مزدوروں کی فلاح و بہبود حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے احساس پروگرام کے تحت 200 ارب روپے کا پیکیج دیا، پھر احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 12,000 روپے فی خاندان ان کو پہنچائے جا رہے ہیں۔ وفاق کے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ہمیشہ سے فوکس دہاڑی دار طبقہ، غریب لوگ اور مزدور ہی رہے ہیں، اور بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ہر طرح سے ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے احساس پروگرام کے تحت 200 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے، اور اب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 12,000 روپے فی کس خاندان دیے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں جس میں کہ ان کو یہ پروٹیکشنز مل سکیں، سوشل پروٹیکشنز مل سکیں، ان کو ایک تحفظ مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہم کاروبار کے لیے بھی اپرچونٹیز دستیاب کریں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہوں اور ایک ایسے لیڈر کا ورکر ہوں جو کہ
صدقے دل سے جو ہے تو مزدور طبقے کے لیے سوچتا ہے، اور ہم صرف اپنے آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے تقاریر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ اس طبقے کو پروٹیکشن دے سکے. تو بس آج کے حوالے سے تو میں یہی آج بات کرنا چاہتا تھا، اور اگر آپ کے جو بھی سوالات ہوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ کو نیا کیلنڈر ملا ہے. آج ڈیفینیٹلی آپ کو مزدوروں کی بات کی، مزدوروں کا آدمی دن ہے، قلم کے بھی مزدور ہیں، ان کی بھی مشکلات ہیں، اور انہی کے آپ وزیر ہیں. تو ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی عمل یا کیا سوچا آپ نے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے جو میڈیا کا جو رول ہے، اور جو میڈیا کے جو ورکرز ہیں، میڈیا میں جو ایکٹیویٹی میں جو انوالو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہماری منسٹری اور میرے اپنے بھی دل کے بہت قریب ہیں، بیکاز آپ ہی لوگ ہیں جو کہ ہماری باتیں آگے تک پہنچاتے ہیں. ایک تو جو آپ کے جو میڈیا کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے ان کا جو ہے جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ کافی دگردوں ہے. تو حکومت نے نیگوسیشن کے ساتھ جتنے بھی بقایا جات تھے میڈیا کے حوالے سے، ان کی جو امپلائیز کی جو تنخواہیں تھیں خاص طور پہ، اور ہمیں اس بات کا، جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہمارا محور ہوگا وہی کہ کیا ہو کہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص، بیکاز یہ ایک ویلیو چین ہے کہ اس میں اونرز بھی آتے ہیں، اس میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی ہیں، اس میں جو امپلائیز ہیں میڈیا ہاؤسز کے وہ بھی آتے ہیں. تو ہم کس طرح سے ایک میکنزم ڈیوائس کریں جس سے کہ کسی کی پیمنٹ جو ہے تو وہ اس کو کوئی دوسرا نہ لے جائے. تو وہ ایک ہم بڑے منظم ایک میکنزم ہم بنا لیے ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کی سیلریز کو بھی پروٹیکٹ کریں گے، اور ہر وہ اقدام کریں گے، بیکاز اس کے سوا جو ہے تو آپ چل نہیں سکتے، اور آپ اپنے پروفیشن پہ فوکس بھی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم بالکل اس کو بڑے احسن طریقے سے، آپ ہمارا حصہ ہیں، ہم آپ کا حصہ ہیں، تو ہم اس کو بڑے اس سے احسن طریقے سے اس کو ہم ریزالو کریں گے. صاحب اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پرسوں جو ہے ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جمہوری آزادی ہے، جو میڈیا کی آزادی ہے، وہ بالکل اسی طرح لائن ہے، اسی طرح قانون اور دائرے کے اندر ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے انڈسٹری کے بارے میں، کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں اعلان کیا گورنمنٹ کی جانب سے کہ اس کو اوپن کر دیا گیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں وہ بھی تک بند ہیں، دکانیں بند ہیں، سینیٹری کی دکانیں بند. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ چل سکے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پریس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ جی دیکھیں کسی بھی پروفیشن کے ایک جیسے کہتے ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے گو کہ ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ ہم ایک ایوالونگ اور ایک ڈیولپنگ ملک ہیں. کئی چیزیں ہوں گی جو کہ ہم ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، بیکاز ہمارا جو ملک کی جو ساخت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، ان ریالٹیز کو منظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسا سسٹم ایوالو کرنا ہے یا کرنا چاہیے جس سے کہ آزادی اظہار رائے بھی کمپرومائز نہ ہو، اور کوئی ایک ایسا غیر ذمہ داری کا کوئی ایسا بھی اندیشہ نہ ہو جس کی وجہ سے ایک تناؤ معاشرے میں آئے، ایک تذبذب کا شکار ہو، اور ایک سینسیشنلزم نہ ہو. دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ جو کنسٹرکشن اور اس کے ساتھ جو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ 40 یا 50 سے زیادہ انڈسٹریز اس سے وابستہ ہیں، جس میں دکانیں بھی ہیں، جس میں ہارڈ ویئر سٹورز بھی ہیں، جس میں پینٹ شاپس بھی ہیں. اس سب پہ کل اس پہ ہماری بات ہوئی تھی. اور یہ جو ہے بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنسٹرکشن میں ایک سٹیج ہوتا ہے جس میں کہ اس کو آپ گرے سٹرکچر کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے فنشنگ پروڈکٹس کا، جس میں کہ جن کا آپ نے حوالہ دیا. تو ہمارا پہلی ترجیح، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری مزدور ہیں، تو وہ کام تو فوراً شروع ہو جائے گا. اور ساتھ ہی میں ابھی ہم نے اس کی سیکوینسنگ کی ہے، یعنی کہ اس کو کس ترتیب کے ساتھ ہم نے کن انڈسٹریز کو کھولنا ہے کہ وہ ایک مکمل طور پہ، کیونکہ اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس کی ہم نے سیکوینسنگ کر لی ہے کہ فیز 1 میں کون سے انڈسٹریز یا دکانیں کھلیں گی،
फेज़ 2 में कौन सी खुलेंगी, तो 2 फेजेज़ हैं, उसको हमने इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं किया, लेकिन मद्देनज़र रखते हुए जो आज कोरोना की वजह से जिसमें कि हमें एहतियात की बेइंतहा ज़रूरत है, हाँ ये ज़रूर हमने किया है कि हम SOPs उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट बना रहे हैं कि उस SOPs के अंदर रहते हुए वो किया जाए। और मेरी इस आपकी वसातत से ये भी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी अवाम से कि उनको एहतियात का दामन हाथ से नहीं रह जाने देना चाहिए। इसमें ये एक ऐसी वबा है जो कि इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। इन मजबूरियों के अंदर रहते हुए हमने अपना तरीक़ाकार वज़ा करना है कि हम किस तरह से एहतियात भी, जिसमें कि हमारी सेहत को और हमारे जो साथ वर्कर्स हैं या हमारे साथ लोग हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, वो भी मुतासर ना हो और कारोबार ज़िंदगी भी चलता जाए, बिकॉज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो सबसे पहला जो तबका इफ़ेक्ट होगा इसमें लॉकडाउन में, कंप्लीट लॉकडाउन में, वो यही है कि जो दिहाड़ीदार है, जो गरीब है, जो दुकानदार या छोटे कारोबार वाला है। तो इसी खान साहब का यही एक वो रहा है, तरजीह रही है कि वो उनकी हर जो भी पॉलिसी आप देख लें, उसका आपको जो बुनियादी जो उसका जो वजह होगी वो यही होगी कि किस तरह से मौके क्रिएट किए जाएं कि लोगों की सेहत भी कंप्रोमाइज़ ना हो और लोगों का कारोबार का भी जो आमदन है, दिहाड़ी है, वो भी चलता रहे। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ अपडेट कहता हूँ, और आप एक ऐसे वालिद के बेटे हैं जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया और उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई गरीब तबके के लिए, जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने उनका एक मकाम दिया है। तो मेरी गुजारिश है कि बहुत सारे इस वक्त जो अखबार नवीज़ हैं इंतहाई बुरे हालत में, क्योंकि मैं खुद एक अखबार का एडिटर हूँ और बिजनेस टाइम्स में 30 साल से चला रहा हूँ। आप यकीन करें कि इतने बुरे हालात अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। और ख़ास तौर पर जो हमारा जो रीजनल पेपर है वो बिल्कुल फार्म हो गया, उनकी तो बिल्कुल यानी कि वो समझे कि समोसे बेचने पे आ गए। तो इसके लिए आप कोई कंक्रीट स्टेप कब लेंगे? और दूसरा ये है कि जो लॉकडाउन है ये इसको कब यूज़ करेंगे, क्योंकि लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। लोग बाहर रोडों पे बैठे हुए, दुकानों की डाउन की है और वो दिहाड़ी के लिए बैठे हुए हैं कि क्या किया जाए, किस तरह बच्चों को खाना दिया जाए। जिस तरह इसी का ज़हनी सवाल ये है कि 25% कोटा गवर्नमेंट का कानून था, वो गैर एलानिया मुअत्तल कर दिया गया है। इसी का ज़हनी सवाल किस चीज़ का कोटा जी? रीजनल कोटा। अच्छा, अखबारात। देखिए जी, आपके जो सवालात हैं बड़े अहम सवालात हैं और उसका ताल्लुक़ लोगों से है। जहाँ तक आपके अखबारात का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि अभी हम आए हैं, हमारी एक मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी एक टीम है, बड़े उसमें तजुर्बाकार लोग उसमें शामिल हैं। जनरल बाजवा भी हैं, मैं हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और हमारी एक पूरी टीम है। और ये एक टीम वर्क है जो कि हम मिल के एक ख़ास ऑब्जेक्टिव को हासिल करेंगे। और वो ये है कि इसमें एक तो हमें हमारा जो एक बुनियादी रोल है जो कि हुकूमत की और मीडिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना है, और दूसरा ये कि जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उन वो आप तक, आवाम तक, आपकी वसातत से आवाम तक पहुँचाना है। तो ये जितने भी मसाइल हैं, मेरी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं आपके नुमाइंदों से, अखबारात के ओनर्स से, उन और बाकी जो जर्नलिस्ट थे उनसे भी हुई है। और ये चूँकि आने वाले दिनों में हम इसको और भी बढ़ाएंगे और हम मिल बैठ के जो है तो हम ज़रूर ऐसी पॉलिसीज़ जो भी आपका इनपुट है, और हुकूमत या अपनी उसके वसाइल के अंदर रहते हुए कभी नहीं चाहेगी हुकूमत के आपको एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसका फ़ायदा ना हो, उसका नुकसान हो। मैंने आपको इतनी वो गिना दी हैं कि हमारे तो कंसर्न ही यही है, हमारी जो तवज्जो के जो मुस्तहिक लोग हैं वो वही लोग हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल पॉलिसी क्लियर होगी, एक मेरिट बेस्ड होगी, एक बड़े ट्रांसपेरेंट होगी। बिकॉज़ हमारा जो बुनियादी हुकूमत का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम किस तरह से चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाएं। जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी और किसी के साथ ज़्यादती होने का एहतिमाल ही नहीं है। लॉकडाउन का तो देखें, हमने यही कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो यही चाहते थे कि अगर लॉकडाउन जिस तरह के कुछ
کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن وہ ہو نہیں سکتا، ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا، اور ایون جو باہر کے ملک ہیں وہ باوجود اپنے وسائل کے ہوتے ہوئے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جس کو کہ ہم ایک ایسا لاک ڈاؤن کریں جس میں کہ جو اجتماعی مقامات ہیں وہاں پہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں، لیکن جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے. تو آپ کا جو ریجنل کوٹا کی بات کی ہوئی تھی، یہ سارے پہلو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے، آپ کی تعاون سے ہم ایسا ایک میکنزم لائیں گے جس میں کہ یہ شکایات نہ ہوں. سر یہ ٹیکنالوجی کی جو ابھی ایک سیناریو ہے کرونا وائرس، یہ دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ خود بھی ایک بڑی ڈیولپنگ چیز ہے، تو اس لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بن سکتی. یہ چیز ایکنالج کرنے کے بعد اسٹل دا پوائنٹ ہے کہ جو اسپیشلی ایک میجر انڈسٹریل ہب اور ایک بہت بڑا ریونیو جنریشن یا اکانومی کا ہمارا ہب ہے کراچی یا سندھ پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ، یہ جو پالیسیز میں اتفاق عموماً آپ میٹنگس جب ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہمیں وہ ملتی ہے ان پٹ، تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا اتفاق ہے، لیکن اس کے بعد ایک ایک کر کے جو بیانات آنا شروع ہوتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ بالکل کوئی دے آر پولس اپارٹ. تو یہ کیسے آپ لوگ مینیج کریں گے آئی مین بٹوین دا سندھ گورنمنٹ اینڈ یہ جو لاک ڈاؤن ہو یا اکانومی ہو، بیکاز یو کین ناٹ رن ان آئسولیشن. کہ پنجاب میں بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں، سب کچھ ہے جو کراچی بیسڈ ہیں، ٹرانسپورٹیشن کی پرابلمس ہیں، تو وہ جو ابھی تک اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے گا؟ دیکھیں بہت اہم سوال. بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری حکومت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے، اور ہم ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی اگر بقا ہے تو ہم اس کو انفرادی یا صوبائی سطح پر اس کو ہم حل نہیں کر سکتے. یہ ایک نیشنل مسئلہ ہے، اور اس میں ہم نے ایک قوم اور ایک ٹیم کے طور پہ ہم نے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ اس طرح کی سچویشن کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی ملک میں، بلکہ کئی ملکوں نے نہیں دیکھی تھی. اب اصل چیز کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے ہیں، چاہے وہ انڈسٹری ہو، انکلوڈنگ انڈسٹریز کا جو سبجیکٹ ہے، یہ سارے ڈیوالو سبجیکٹ ہیں. صحت کا سبجیکٹ ڈیوالوڈ ہے، لیکن ہماری جو فیڈرل حکومت ہے ہم تو ایک پالیسی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے. کس طرح اگر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بالکل سب کچھ بند کر دیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں. آپ خود بتائیں کہ یہ والا جو فارمولا ہے یہ فیل ہو گیا ہے، نہ صرف پاکستان میں، کئی اور امریکہ جیسے ملکوں میں بھی یہ فیل ہو گیا ہے. تو ہم نے پرائم منسٹر کی ایک ہی کنسسٹنٹ پالیسی تھی اور سوچ تھی کہ انہوں نے پہلے دن سے یہی کہا تھا کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ تھا، جس طرح میں نے کہا کہ ان کا جو ذہن تھا وہ وہی تھا کہ کس طرح سے آپ کئی لوگ جو ہیں ہم میں سے جو وہ ہیں اہل ثروت ہیں یا اپنا گزارا کر سکتے ہیں وہ تو چلیں گزارا کر لیں گے، لیکن جو لوگ نوکریوں پہ ہیں، چھوٹے کاروبار ہیں، مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں، ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے. تو وہ والی جو ان کی سوچ ہے وہ پری ڈومیننٹ رہی، اور اس میں یہی کہا انہوں نے کہ اس کو ہم اس طرح سے مینیج کریں کہ ہم اپنے آپ کو خطرے میں بھی نہ ڈالیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری اکانومی بھی چلتی رہے، بیکاز ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. ہم ویسے ہی ایک قرضوں میں ڈوبے ملک ہیں، تو ہم اگر یہ بھی کر دیں تو پھر کس طرح کاروبار زندگی چلے گا، کس طرح سے یہ سپلائی چین مکمل ہوگی. تو ہماری درخواست ہمیشہ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت اس سلسلے میں ان کو یہ ہو گیا ہے، اور ہماری نہ صرف جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگز میں ایک یونانیمٹی نظر آتی ہے، بلکہ اب جو ہماری جو ایوالونگ سچویشن ہے اس میں سب کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم اس کو ایکسٹریمز پہ لے جا ہی نہیں سکتے. ہم نے وہ ایک مڈل گراؤنڈ، وہ ایک بیلنسنگ، اس میں کیئر، اس میں ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی ایس او پیز ہیں جو وضع کریں، بس ایس او پیز ہر صوبہ اپنا کرے، ہر انڈسٹری کے بارے میں علیحدہ ایس او پیز ہوں، کیونکہ ہر انڈسٹری مختلف ہوتی ہے، دوسری انڈسٹری سے اس کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو وہ پروسیس جو ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگین کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک صوبہ اگر ترقی کرے گا تو باقی نہیں کریں گے. یہ ہمارا ایک ملک ہے، چاہے ہماری مخالفتیں ہوں، ہماری سیاسی ڈویژنز ہوں، لیکن جب پاکستان اور پاکستان کے عوام کا تعلق ہے، ہماری حکومت کا یہ ماننا ہے اور اس کی فرم بلیف ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ہم نے ان کی پوری جو ہماری جو عوام ہیں ان کی بہتری کے لیے وہ سٹیپس لینے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کم سے کم تکلیف ہو. شبلی فراز صاحب، آپ کو یہ منصب سنبھالنے کے آپ کے بیٹے ہیں،
اس لیے آپ سے توقعات بھی زیادہ بڑھیں گی۔ سر آپ نے فرمایا کہ مزدور دوست ہیں خان صاحب، تو آئین کا پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے جو بالغ لوگ ہیں ان سے ان کی استطاعت کے مطابق کام لیا جائے گا اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو پے کیا جائے گا۔ اس پر کب عمل ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بات سر میں لیبرٹی لیتے ہوئے وہ کہہ کہ آپ کو اور جنرل آصف باجوہ کو منصب ملنے کے بعد آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، جو بریفنگ ہوتی ہے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے جنرل صاحب، تو یہ معاملات ضابطے انفارمیشن کے کیسے چلیں گے؟ کیا کوئی بٹوارا ہوگا یا آپ ان کی شفقت کے سائے تلے یہ کام کریں گے؟ تھینک یو۔ آپ کی گڈ انٹینشنز کا جی بالکل۔ سر میرا آپ جو ہے ایک نئے سوچ اور عزم کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ کے ذہن میں جو ہے کیا اس انفارمیشن منسٹری میں تبدیلیاں متوقع ہیں مزید؟ تھینک یو۔ پہلے آپ کی جو بات تھی کہ کانسٹیٹیوشن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے جس میں کہ سب کو ایکول مواقع اور کام کرنے کی اپورچونیٹی ملے گی۔ ظاہر ہے کہ ہماری بھی یہی ترجیح ہے کہ یہ جو ایک عوام کے ساتھ جو ہم نے ایک آئین بنایا ہے ان کے لیے بنایا ہے کہ ہم اس ملک کو کس طرح سے لے کے چلیں گے جس میں کہ ہر شخص کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے، ان کو اکنامک اپورچونیٹیز، سوشل ڈسکرمنیشن نہ ہونا، ہر طبقے کی پروٹیکشن ہونا، یہ ہمارے اہداف ہیں۔ اب آیا اس میں مکمل طور پہ ہم وہ ہو گئے ہیں، اس کے اچیو کر لیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، لیکن منزل یہی ہے اور ہر ہماری جو پالیسی ہوگی، جو ہماری سوچ ہوگی وہ اسی ڈائریکشن میں ہوگی، بیکاز کون نہیں چاہے گا کہ اس طرح سے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہماری پہلی ملاقات تھی منصب سنبھالنے کے بعد، تو دیکھیں جی پرائم منسٹر صاحب اس بات میں بڑے کلیئر ہیں اور ہمیں بھی جو انہوں نے ڈائریکشن دی وہ بڑی کلیئر ہے۔ اس میں کوئی بٹوارا ہے نہیں، یہ جس طرح میں نے کہا یہ ایک ٹیم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، جنرل صاحب کا ایک اس معاملے میں انہوں نے اس فیلڈ میں اپنے میں کافی مہارت اور کافی ایک اچھا انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے، تو آیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ ایک مل کے ہم ایک ٹیم، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا، وہ آپ سے کوئی بات چھپی رہے گی نہیں، ہم بالکل ایک ٹیم بن کے ہیں، ایک ٹیم بن کے ہم کھیلیں گے، اور مقصد یہی ہے کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کو کس طرح سے ہم ری انوینٹ کریں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ بڑی پرانی خطوط پہ چل رہی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس میں جو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں، جو نیا دور ہے، نئی ریالٹیز ہیں، سوشل میڈیا ہے اور کتنی اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے کہ صحافت بھی چینج ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی بھی چینج ہو گئی ہے، لوگوں کی سوچ بھی چینج ہو گئی ہے، تو ہم کس طرح سے اس کو یہ جو گیپ ہے بہت بڑا، جو حقائق ہیں اور جو کہ جس طریقے سے چل رہی تھی انفارمیشن منسٹری، ہم اس کو کس طرح سے اپ گریڈ کریں، ان ٹیون کریں، جو ماڈرن تقاضے ہیں، جو وقت کے تقاضے ہیں اس منسٹری کے جو فرائض ہیں اس کو کس طرح سے بہترین طریقے سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی خیال ہمارا بڑا اس میں ڈومیننٹ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کا رول یہی آ کے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو وہ کرنا، اپنی تعریفیں کرنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ملک کے لیے کریں، ہم یہ چاہتے ہیں بیکاز اس میں ایک انٹرنل ایسپیکٹ ہے اور ایک ہے ایکسٹرنل، ہم نے اس کا جو آؤٹ ریچ ہے وہ اس طرح سے بنانا ہے، اس منسٹری کو اس طرح سے کیپیبل بنانا ہے کہ جو بیرونی ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لڑائیاں کم ہوتی ہیں جہازوں اور بمباریوں سے، اب انفارمیشن کا دور ہے، تو ہم کس طرح سے اپنے جو بیرونی ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے بارے میں تاثر پھیلایا جاتا ہے، ہمارے جو دشمن ملک ہے خاص طور پہ انڈیا کس طرح سے وہ ہمیں ڈسکریڈ کرتا ہے انٹرنیشنلی، اور کس طرح سے ہم ایک ایسی حکمت عملی بنائیں کہ پرویکٹیولی ہم پاکستان کے مفادات اور پاکستان کی جتنی بھی جو انٹرسٹ ہے، امیج ہے، اس کو ہم کس طرح سے پروٹیکٹ کریں اور پروموٹ کریں۔ تو اس بنیاد پہ یہ ہمارا جو نئی ٹیم بنی ہے، یہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آگے بڑھے۔ آخری سوال اصغر حیات جی این این سے۔
سر یہ میں پوچھنا تھا کہ اپوزیشن کے حوالے سے کیا کوئی پالیسی تحریک انصاف کی حکومت کی اب کوئی تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مشکلات اب بڑھ گئی ہیں، معاشی لحاظ سے کرونا وائرس آ گیا، دوسری چیزیں آ گئی تو مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں، سیاسی لحاظ سے قابل ترغیب بھی ہے، نیب آرڈیننس بھی ہے، تو جہاں پہ فردوس عاشق عوام اور توجہ بھی جیسے سخت گیر وقت بڑھنے والے نہیں چل سکے تو شبلی فراز کیسے چلے؟ دوسرا سر ایک ساتھ لے لیجیے کا سوال کہ 3 مئی کو قلم کے جو مزدور ہیں انہوں نے احتجاج کی کال کی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، کیا آپ کی ان سے کوئی بات وہ احتجاج ہوگا؟ اور اس کے علاوہ شہرنامہ سے ہوں میں اسلام آباد شہرنامہ سے، کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن ہے اور بھارتی درندگی جو ہے لائن آف کنٹرول پہ، اس پہ بھی آج یوم مئی کے موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور سر تیسرا سوال ورچوئل اجلاس کے بارے میں آپ کی حکومت کا کیا موقف ہے زینیٹ کے اور قومی اسمبلی کے؟ کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ جب ملک کے دیگر ادارے کام کر رہے ہیں تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کو بلانے میں کیا دباؤ ہے؟ زبیر قریشی نام پاکستان افضل۔ شکریہ جی، میں سب سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اپوزیشن، معاشی صورتحال، یہ ساری چیزیں جس میں کہ آپ نے میرے جو پریڈیسیسرز تھے ان کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ پالیٹکس ہو یا ملک ہو، یہ ایک کانسٹنٹلی ایوالونگ چیز ہے، یہ کوئی اسٹیٹک چیز ہے نہیں، اس میں حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، اسٹریٹجیز بدلتی ہیں۔ اس کے تحت میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن، دیکھیں وہ بھی ایک اس ملک کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جب بھی کوئی کسی کو پکڑا جائے یا کسی بھی کوئی کیسز وہ لائے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہو کہ وہ کوئی سیاسی مخالفت یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب اگر مجھے اور ہماری ٹیم کو موقع دیا گیا ہے کہ ہم اس نئے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، ہمیں ایک نئی ٹیم کی ضرورت ہے، پرائم منسٹر صاحب ان کا یہ حق بنتا ہے اور یہ ان کی پرویلیج ہے کہ وہ وقت حالات کی مناسبت سے اپنی ٹیم کی ری شفلنگ کریں، اپوائنٹمنٹس کریں، ان کو ہٹائیں، ان کو لگائیں۔ یہ چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ نہیں چل سکے تو ہم کیا چلیں گے؟ میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا بصد احترام۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں، ہر بندہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اور وہ پارٹی کی جو بنیادی جو ڈسپلن ہے اس کا تابع ہوتا ہے۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پالیٹکس میں ہوں تو میں عمران خان کی وجہ سے ہوں۔ عمران خان سیاست میں نہ ہوتے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بھی سیاست میں نہیں ہوتا، بیکاز میری فیملی کا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی سے رہا ہے۔ میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں اسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر دیتا، لیکن جس طرح کے حالات تھے مجھے نہیں وہ اس چیز کا کبھی رغبت ہوئی کہ میں کسی سیاست کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کروں۔ اس لیے میں نے انتخاب پاکستان تحریک انصاف، جس کے لیڈر عمران خان تھے، ان کو میں نے جوائن کیا، اور جس کا کہ مجھے فخر ہے اور میں بہت ہی موٹیویٹڈ ہوں، کیونکہ میں نے ان کو بہت قریب سے بھی دیکھا ہوا ہے، جس طرح کہ وہ سوچ رکھتے ہیں، جس طرح کہ وہ دل رکھتے ہیں، ان دونوں سے میں بہت ہی متاثر ہوں۔ بات یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی، ہم اپنا کردار ادا کریں گے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اپوزیشن مطلب ہے کہ میں ان کا ہر حق بنتا ہے کہ وہ ہماری پالیسیز کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو وہ پن پوائنٹ کر سکیں، کرٹیسائز کر سکیں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ یہ کسی بھی معاشرے میں میرا خیال ہے، اور یہ ایک اتنا اچھا عمل ہے جس میں کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی، اور دوسرا یہ کہ ایک چیک ہوگا ہم پہ، حکومت وقت پہ یہی رول ہے۔ یہ رول ہم نے، میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کا رول ہم نے بڑے دبنگ طریقے سے ہم نے یہ کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے باہر ہو، ہم نے اس کا رول ادا کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے اب وہ پاکستان نہیں ہے جس میں کہ میں یہ کہوں کہ بس 2 پولیٹیکل پارٹیز تھیں، تو ہم ایز اے تھرڈ فورس بن کے اسی لیے ابھرے
اسی لیے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا بیکاز وہ شاید اس پرانے نظام سے تنگ آ گئے تھے جس میں کہ شاید صرف باریاں تبدیل ہوتی تھیں. تو یہ ہم پہ ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہے، رسپانسبلٹی بھی ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن اپنے جمہوری ان کے اقدار کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسی طرح حکومت بھی، ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو میں تو کافی ایکسائٹیڈ ہوں کہ یہ ایک ایسا رول ہے جو کہ ظاہر ہے میری ایکسپرٹیز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اگر آپ سوچ کی بات کریں تو اس میں بالکل مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مجھے بہت کلیئرٹی ہے کس کا کیا رول ہوگا اور کس طرح سے ہم اس کو، اور میں امید کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کوئی اتنی ہسٹری اچھی نہیں رہی ہے انفارمیشن منسٹرز کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مے بی اللہ تعالیٰ مجھے اسی گڈ ول کے ساتھ یہاں سے رخصت کرے گا جس کے ساتھ میں یہاں پہ آیا ہوں. گو کہ ایک بہت مشکل کام ہے، ایک بہت ڈیمانڈنگ جاب ہے، لیکن میرے لیڈر نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، میں اس پر انشاءاللہ پورا اتروں گا. ہاں یہ کشمیر کا بہت اہم ہے جی. سوری ایک سیکنڈ. یہ دیکھیں، یہ کشمیر کا آپ نے بہت اہم سوال کیا. ظاہر ہے کہ ہم نے اس کشمیر کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت نے کس انٹرنیشنل لیول پہ پرائم منسٹر صاحب کی جو نیشنل اسمبلی میں یونائٹڈ نیشنز میں جو تقریر تھی، وہ ایک ہسٹورک تقریر بن گئی ہے، اور وہ ساری اسلامک ممالک کے لیے وہ ایک روڈ میپ سا بن گیا ہے، جس مؤثر طریقے سے انہوں نے کشمیر کی کاز کو ہائی لائٹ کیا. جو ابھی جس طرح کے کشمیر میں انڈیا جس طرح کے مظالم ڈھا رہا ہے، اور ان کی جو پچھلے 8 مہینے سے 9 مہینے سے جو ان کی جو ایک لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور جو جس طرح کے بھارت اپنی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس میں جو ہے تو ہم اس ایشو کو ہر لیول پہ اٹھاتے ہیں. ہماری ایمبیسیز، ہمارے فارن منسٹر، ہمارے لیڈر عمران خان، وہ ہمیشہ اس کو انہوں نے مانیٹر بھی کیا ہے، اور ایک بڑی مؤثر آواز اٹھائی ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی مہذب ملک کے شایان شان نہیں، جس طرح کہ وہ اپنے لوگوں کو جس اس سے تکلیف سے گزار رہا ہے. تو ہمارا اس میں پوری یکجہتی ہے ان کے ساتھ، اور ہماری حکومت اس میں بڑا مؤثر کردار ادا کر رہی ہے، جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اس کی بڑی پذیرائی بھی ہوئی ہے، اس کی کافی ٹریکشن بھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اور جی لاسٹ پارلیمنٹ کا، بالکل جی پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کا اجلاس ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہو. صرف ایشو یہی ہے کہ ہم دیکھیں، اب ہمارے جو اسپیکر صاحب تھے ان کو بھی کرونا وائرس ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین آئی ریپیٹ کہ اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے جو ایک گیون ریالٹی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسے SOPs اختیار کرنے ہیں جس میں کہ ہمارا کام بھی ہو جائے. اور اس میں تو وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے ہم نے کافی اس پہ آگے ایڈوانس سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کا سب طریقہ کار جب فائنلائز ہو جائے گا تو اس کا سیشن بھی ہوگا، بیکاز ہمارے کئی بلز ہیں، کئی لیجسلیشن ہیں جو لیپس ہونے والے ہیں، کچھ ایک آدھ لیپس بھی ہو گیا ہے. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے جو یہ ہے جو پارلیمنٹری ایکٹیویٹی ہے وہ منجمد ہو.